اب میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، غیر مسلم بہنوں سے، نان مسلم نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی اوور ویلمنگ میجورٹی ان بیہودہ باتوں کو پسند نہیں کر رہی ہے، ان کو ڈس لائک کر رہی ہے۔ آپ کی اکثریت، آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ ایسی سنسدوں کو دھرم سنسد نہیں مانتے، ایسی سنسدوں کو آپ ہی ادھرم سنسد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنا ساتھ دینے والے لوگ نہیں مل رہے، پہلے ملا کرتے تھے، لیکن اب جب سے کہ آپ اور آپ کی اکثریت سمجھدار ہو گئی اور آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہم کو بلی کا بکرا بناتے ہیں اور سارا کیک خود کھا لیتے ہیں، آپ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس ملک میں ایک چھوٹی سی مائنورٹی ایک منووادی برہمنوادی ویوستھا کو استھاپت کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ لیکن آپ نان مسلم ہمارے بھائی و بہن، چاہے وہ کسی کاسٹ کے ہوں، کسی کلاس کے ہوں، آپ میں سے اکثریت اب سمجھدار ہو گئی ہے۔ میں اس پر آپ کو بھی مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، اس ملک کو نفرت کے راستے پر آگے بڑھا کر سوائے بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، جتنا مین پاور بھارت کے پاس ہے، جتنی سولر انرجی بھارت کے پاس ہے، جتنی زمین بھارت کے پاس ہے، جتنا پانی، گرم پانی بھارت کے پاس ہے، اور جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں ان کے خزانوں کو ہمارے مالک نے ہمارے دیش پر انڈیل دیا ہے۔ اگر ان کا صحیح مینجمنٹ ہو، ان کا صحیح یوٹیلائزیشن ہو اور پراپر ڈسٹریبیوشن ہو تو ہمارے دیش میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ ہمارے دیش کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے دیش کا سب سے بڑے ایشوز کیا ہیں؟ آپ سوچئے کہ ہم ہنگر انڈیکس میں، ورلڈ ہنگر انڈیکس میں 101ویں نمبر پر پہنچ گئے، یعنی سب سے زیادہ جن ملکوں میں بھوکے لوگ رہتے ہیں، بھکمری ہے جہاں، جن کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی، ان ملکوں میں بھی ہم گرتے گرتے 101ویں نمبر پر پہنچ چکے ہیں، یعنی کروڑوں لوگ آج بھی ہمارے ملک میں بھوکے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کا کیا اصل مسائل یہ ہیں؟ ہمارے ملک کے وہ مسائل وہ نہیں ہیں جو ادھرم سنسد والے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں۔ یہ جھنجھلائے ہوئے لوگ ہیں، یہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، یہ سیلفش قسم کے لوگ ہیں، اور یہ عام جنتا کو بیوقوف بنانے کے آرٹ کے اور اس کی کلا کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اداکاری کا ایوارڈ ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن میں بھارت کی نان مسلم میجورٹی کو، جن میں او بی سیز بھی ہیں، شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لوگ بھی ہیں، جن میں صحافی بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، نوجوان اسٹوڈنٹس بوائز اینڈ گرلس بھی ہیں، جن میں پروفیشنلز بھی ہیں، جن میں لائرز بھی ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ میرا بہت ملنا جلنا اپنے نان مسلم بھائیوں سے ہوتا ہے، میں نے تو ایک کو بھی اپریشیٹ کرتے ہوئے آج تک نہیں پایا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ہندو دھرم کو بدنام کر دیا، انہوں نے ہم کو پوری دنیا میں ہمارے امیج کو داغدار کر دیا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ خود آگے بڑھ کر ان لوگوں کو روکیں۔ آپ بولیں گے تو دیش میں دنگا نہیں ہوگا، ان لوگوں کی آواز پست ہوگی۔ آپ خاموشی کے ساتھ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان کے ہونے کی حیثیت سے اور بھارت کے ایک اچھے ناگرک ہونے کی حیثیت سے آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور دیش کی تمام مائنورٹیز کو اور سب کو آپ اطمینان دلائیں کہ یہ ہم ان کو کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ کرسچنز کے چرچ کتنی بڑی تعداد میں ان دنوں میں توڑے گئے ہیں، اور وہ 25 دسمبر کا دن، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منایا جاتا ہے،
اور ہمارے کرسچن بھائی اور بہن اس دن کو بہت مقدس جانتے ہیں، اس دن بھی غنڈہ گردی سے لوگ باز نہیں آئے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ بھی آگے بڑھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اپنے پروجوں کے نقش قدم پر چلیں گے، اور اپنے دیش کا نام روشن کرنے میں آپ کا بڑا یوگدان ہوگا۔ آپ نے میری بات کو سنا، اس پر میں آبھار ویکت کرتا ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔